تو اسی طرح یاد رکھو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے نا، ربیع الاول کا مہینہ، آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اس طرح سے نہیں کر سکتے جس طرح اللہ اس کے رسول نے نہیں بتایا۔ ربیع الاول میں صحابہ کرام نے یہ کچھ کیا یا نبی نے یہ کچھ کیا جو آج ہو رہا ہے بھائی؟ میں ایک ٹیکنیکل دلیل دوں، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یوم ولادت تھا نا، پیر کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ پیر کا دن۔ یہ تو صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوم ولادت کیا عید کا دن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں یوم ولادت کیا ہے؟ عید کا دن ہے، عید میلاد النبی کہتے ہیں نا۔ تو ہم اللہ اس کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ آپ کا ولادت کا دن کیا عید ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو مسلمانوں کے ہاں دو طرح کی عیدیں ہوتی ہیں، ایک بڑی عیدیں اور ایک چھوٹی عیدیں۔ ایک عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ سال میں عید الفطر بھی ایک دفعہ اور عید الاضحیٰ بھی ایک دفعہ۔ یہ اس میں ہم نماز پڑھتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں اور مصلی کی طرف جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، ساری دنیا میں یہ منائی جاتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ اور ایک ہفتے میں ایک ایسی عید ہے جو ہر ہفتے ریپیٹ ہوتی ہے، جس کو جمعے کا دن کہا جاتا ہے، یہ بھی چھوٹی عید ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ اس میں بھی کچھ عید کا لک اللہ نے ڈالا ہے، اس میں بھی خطبہ ہوتا ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں بھی کیا ہوتا ہے؟ خطبہ۔ اس میں بھی 2 رکعتیں، ان میں بھی 2 رکعتیں، اس میں بھی نہاتے دھوتے ہیں، سنت ہے، اور ان دونوں عیدوں میں بھی کیا خیال ہے بھائی؟ نہاتے۔ ان دونوں عیدوں میں روزہ حرام، اور جمعے کے دن بھی روزہ مکروہ۔ خاص جمعے کو مخصوص سمجھ کے روزہ رکھنا حدیث میں اس سے منع کیا ہے۔ کسی کا چھٹی کا دن ہے یا اس کو آسانی ہے تو ایک الگ بات ہے، اس نیت سے روزہ رکھنا کہ آج جمعے کا دن بڑا دن ہے تو میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں، اس کی حدیث میں ممانعت ہے۔ تو پتہ چلا عید کا لک آیا کہ نہیں آیا اس میں؟ ایک اور کام کیا، شاید نبی کو معلوم تھا، اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ امت باز نہیں آئے گی، تو نبی نے ایک اور کام کیا کہ پیر کو آپ نے روزہ رکھا۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ صحابہ نے پوچھا آپ روزہ کیوں رکھتے؟ فرمایا میرا یوم ولادت ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ کیا مطلب؟ روزے کا، عید کا جو تھوڑا سا بھی تصور تھا نا یوم ولادت میں، اس تصور کے بالکل کھرچ کے جڑ سے خاتمہ کر دیا کہ روزہ اور خوشی کا دن جمع نہیں ہو سکتے، اور آپ پھر یوم ولادت کو یوم عید کہہ رہے ہو۔ تو یہ وہ کوشش ہے جو اخپل کوشش ہے، یہ اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی کوشش نہیں ہے۔ روزہ اور عید ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں، ضد ہیں۔ ہمارے نبی نے یوم ولادت میں روزہ رکھ کے بتا دیا کہ آج کا دن عید نہیں ہو سکتی۔ اور ایک اور بات، مسلمانوں کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ رات میں ہوتی ہیں صبح ہوتی ہے؟ بولو نا بھائی، پھر اس میں صبح ہوتی ہے رات کو ہوتی ہے؟ رات میں ہوتی ہے۔ اسلام میں عیدیں صبح کے وقت میں رکھی گئی ہیں کیونکہ رات میں انسان شراب کباب کی طرف جانے کا خطرہ، عیاشی کی طرف، رنگ رلیوں کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، بتیوں کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، تمیز سے نہیں مناتا وہ۔ صبح بدتمیزی سے عید منائی نہیں جا سکتی صبح کے ٹائم میں، ہے بھائی؟ صبح تو نہا دھو کے نماز پڑھے، جمعے کو بھی دن کی روشنی میں رکھا گیا، جمعہ رات میں نہیں رکھا گیا۔ اسلام کے سارے تہوار کب ہو رہے ہیں؟ اور عید میلاد النبی صبح منائی جاتی ہے یا رات کو؟ جوش و خروش آتا ہے رات کے وقت، بتیاں، پھر ناچ گانے بھی ہونے لگے ہیں آج کل، تو کیک کاٹنا شروع ہو گئے، بریک ڈانس شروع ہو گیا، معذرت کے ساتھ کوئی ناچ رہا ہے، کوئی نبی کی محبت میں ناچ کے گر گیا نیچے، ہے جی۔